बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं डी चौक में, और डी चौक से ही सारे रास्ते निकलते हैं मुख्तलिफ राहदारियों की तरफ। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट हाउस है, और कौमी परचम लहरा रहा है, और अल्लाह ताला इसको हमेशा लहराता हुआ और सरसब्ज रखे, शादाब रखे, और इसकी इज़्ज़त और वक़ार रखे। लेकिन क्या अब जो सूरत हाल है डी चौक के हवाले से, वो इस परचम को मज़ीद बुलंद करने की बातें हैं, या फिर उसमें मामला इस मुल्क की बदनामियों का है, इश्यूज़ का है? और हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि इसी डी चौक में, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि यही वो जगह थी। और मेरे पीछे अगर यूँ मैं नज़र आपको दिलाना चाहूँ तो ये पीछे वो जो लाइट्स नहीं नज़र आ रही, जो मुनव्वर और रोशन कर रही हैं इस पूरे पाकिस्तान को, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आप देख पा रहे हैं। और ये है पार्लियामेंट, और ये है वो रास्ते आज इधर से गुज़र के हम उन सेक्टर्स में जाते हैं जहां हमारे बहुत सारे ताकतवर इदारे, उनके न सिर्फ हेड ऑफिसेज़ हैं, बल्कि उनके पूरे पूरे दफातर हैं, और बिल्डिंग्स भी माशाल्लाह मज़ीद तामीर हो रही हैं। और वो है मार्गला रोड। लिहाजा अगर यूँ देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट से घूमते हुए ये शाहराह दस्तूर पे, जहाँ जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी प्रोग्राम भी करते हैं AQS लाइव, और हमें भी मौका मिलता है उस पर बातचीत का। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है पार्लियामेंट लॉजेस, जहां पिछले दिनों गिरफ्तारियां भी हुई, और जहां पिछले दिनों शोर शराबा हुआ, जहां पिछले दिनों रुकने कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पिछले दिनों अंसारुल इस्लाम के आने की बातें हुई। और यही वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जगह थी जहां पे आपने अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को देखा। और क्यों कर देखा, उसकी वजह क्या थी, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला, उनका ट्वीट आ जाना, उसके बाद जनाब आली मरतबत किमला इमरान खान का ऐसी बात कर देना, और उसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, उनका बार बार ये कहना, और आज तक की तारीख तक ये कहते रहना कि किस तरह मुमकिन है कि 10 लाख लोगों में से गुजर के इसी डी चौक में, अब आप ये देख सकते हैं, मैंने घुमा के दिखा दिया कैमरा कि यहाँ पे 10 लाख कैसे आएंगे। और उनका फिर भी ये कहना है कि कैसे वो लोग यहाँ से गुजरेंगे जो इमरान खान के खिलाफ वोट दे सकेंगे। फिर हमने आज ये भी देख लिया कि बहुत सारे एंकर्स हम आज सिंध हाउस में भागते भागते हमें नज़र आए, और सबसे पहले पहुँच दी जनाब बरदर मोहम्मद मीर साहब ने। देयर इज़ नो डाउट अच्छे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन वो एकदम से सारे प्रोग्राम मैनेज करना, और एंकर्स को सिर्फ एक्सेस देना, और रिपोर्टर्स को बाहर खड़े रखना, और बहुत सारे एंकर्स साढ़े नाल दे बाहर ही खलोते रह गए। शुक्र है हम गए ही नहीं, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि हो क्या रहा है। एकदम से नूर आलम खान का सामने आ जाना, एकदम से बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली का आके शिकायत का अंबार लगा देना, और उस पर बार कौंसिल की तरफ से, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है शायद, जो मैं देख रहा था खबर, अगर कोई ऐसा जुमला का एग्जैक्टली ना बोल सकूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने ये भी देखा कि उसमें ये दरख्वास्त की गई है, रिट की गई है, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक इस्तदा है कि जनाब मुल्कों की और अक़वाम की तारीख़ में ऐसा होता है, जमहूरियत में भी ऐसा होता है, और इसमें ये किया जा सकता है कि बग़ैर दंगा और फसाद के किसी ऐसे जमहूरी अमल को होने दिया जाए जिसमें किसी कोई तहरीक अदम एतमाद है। उसमें अतराफ़ से जिस तरह ये बात कही गई है तरफ़ैन से कि अगर 10 लाख लोग PTI बुलाना चाहती है, तो फिर 20 लाख लोग अपोजिशन यहाँ बुलाना चाहती है। और उसी ख़तरे के पेश नज़र ये भी कहा जा रहा है कि कोई दंगा फसाद, कोई झींगा मुश्ती, कोई आमने सामने आ जाना और नक्स अमन का ख़तरा पैदा हो जाना। इस पर वजारत दाखिला ने अगरचे बहुत सारे इजलास मुनक्कद कर रखे हैं, और उसमें बात हो रही है, लेकिन जनाब शेख का ये भी कह देना इमरान खान को मशवरा कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मामलात को खुद अपने ही वज़रा अगर ख़राब कर रहे हैं, वो फवाद चौधरी की ज़बान हो, वो असद उमर की आनियाँ जानियाँ, और फिर अपने लिए वजारत उज़्मा के दरवाज़े खुलवाने हों, या दीगर वज़रा जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान अगर हो जाए तो क्या सूरत निकल सकती है, जिस पे कप्तान बिल्कुल तैयार नहीं है। और कप्तान ये चाहता है कि मैं नहीं तो तू भी नहीं, और छड़ांगा नहीं, यानी कि ये एक ऐसी पार्टी जो दूसरों को शहनशाहियत का और बादशाहत का ताना देती रही हो, उस पार्टी के
کے اندر اگر ایک سربراہ جو پارٹی کا بانی ہے اور وہ بانی اراکین کے ساتھ کیا کر چکا ہے، اکبر ایس بابر کا فارن فنڈنگ کیس اس کی بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس پارٹی کے اپنے اندرونی معاملات کیسے ہیں، اس ایک پارٹی کا وزیر اعظم یہ چاہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو پارٹی جائے بھاڑ میں، اور اس ساری صورتحال میں خود پی ٹی آئی کے لوگ پریشان ہیں۔ پھر اگلی بات کہ اب وزیر اعظم عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کارنامے انجام دیے، میرے راستے میں رکاوٹیں کون سی حائل ہیں اور کس طرح ممکن ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے نکل سکوں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جناب عمران خان جو تانا دیتے تھے دیگر وزرائے اعظم کو یا پارٹی ہیڈز کو کہ وہ اسمبلی میں کتنا آتے ہیں، خود خان صاحب کتنا آئے ہیں، پھر خان صاحب نے خود اپنے ہی اراکین سے ملاقاتیں کتنی کی ہیں، پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس کی تاریخ ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اب افراد فیصلے کرتے ہیں، پوری پارٹی ان کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہوتی ہے اور اسی کا فائدہ کچھ حکومت اٹھا رہی ہے۔ لیکن جتنے اراکین قومی اسمبلی شو کر دیے گئے یا جن کی گنتی بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس حکومت کا جانا ٹھہرتا ہوا نظر آ رہا ہے، انلیس کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے بارے میں بعض افراد کا یہ کہنا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بڑے لیول پہ کچھ چیز چل رہی ہے کہ عمران خان کو کیا کیا اس وقت کر دینا چاہیے۔ لیکن اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب خان صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ خان صاحب اسمبلی توڑ سکتے ہیں، نہیں توڑ سکتے، آئینی طور پہ اب اختیار نہیں رہا، اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کپتان یہ کہتا ہے کہ میں خود ہی کیوں نہ استعفیٰ دے دوں، لیکن اس پہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان نے یہ کہہ دیا ہے اپنی کور کمیٹی میں کہ میں ہار نہیں مانوں گا، ہار نہیں مانیں گے، معاملہ عدالت میں جائے گا اور دیگر اداروں کو اس میں اگر ملوث کیا جا رہا ہے یا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نقص امن کے تحت نہ صرف وہ انتظام سنبھالیں بلکہ فیصلہ سازی میں بھی اپنا کردار ادا کریں، تو یہ اس وقت اسلام آباد پہ گہری سیاہ کالی رات ہے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے وہ افراد جنہیں منتخب کیا لوگوں نے اور الیکشن ہوا، کتنے ہی ارب ہا روپے خرچ ہوئے، اس پہ اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن آج وہ لوگ جو اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، وہ نہ صرف جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچ کیسے جائیں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، حکومتی حربے ہیں اور اس قسم کے الزامات ہیں مبینہ طور پہ، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام ہم خود کریں گے، اس میں اس ملک کے حکومتی ریاستی معاملات پہ کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، وہ جو بھی کرے حق بجانب ہوگا کہ جس ملک کے اراکین پارلیمنٹ محفوظ نہ تصور کر رہے ہوں خود کو، اور جس ملک کی سیاست کی نہج اس لیول کی آ گئی ہو کہ چھڑاں گے نہیں اور لنگ کے دکھا اور گزر کے دکھا اور یہ ادھر منہ دکھا اور یہ کر اور وہ کر، اور پھر معاملہ اگر عدالتوں میں جا رہا ہے تو اس پہ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ کچھ سال پہلے اسی ڈی چوک کے اندر جب کنٹینرز تھے، جب میوزک تھا، جب قبریں کھودی گئی تھیں، جب کفن لہرائے گئے تھے، جب ایک دوسرے کو جفیاں ڈالی گئی تھیں، جب نکاح کی تقریبات ہوئی تھیں اور جب کنٹینر میں ہی شادی مبارک ہوئی تھی، اس ساری کیفیت میں میں یہی کہوں گا اپنے تئیں کہ وہ سب کچھ دکھانے والے اور دیکھنے والے اور ان کے خطابات عالیہ سنیں اور ان کی گفتگو سنیں تب کی اتنے خوبصورت خواب تھے، لیکن اب وہی جماعت وہ کچھ کر رہی ہے جو دوسروں پہ الزام لگاتی رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں یہیں پہ بورڈز تھے، یہیں پہ کچھ چیزیں لگی ہوئی تھیں کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ایک دفعہ پھر پروگرام اگلے تک چلا گیا، اگلے مرحلے تک۔ آج یہ باتیں کرنی تھیں کہ ڈی چوک کے گرد و جوار میں اور قرب و جوار میں اور گرد و نواح میں، یوں کہہ لیجیے، قرب و جوار میں سندھ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز، پنجاب ہاؤس حکومت کے زیر انتظام، اور پھر اگلی بات یہ کہ آج جو سندھ ہاؤس میں ہوا اس میں انٹرویوز کا معاملہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے چیدہ افراد کور کمیٹی میں شامل تھے، مگر سوال یہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر پورا الیکٹرانک میڈیا، اس کے پرائم ٹائم اینکرز جو ہیں، مایا ناز
اینکرز وہ آج سارے سندھ ہاؤس میں تھے اور ایک دم سے پوری فلم چلا دی گئی۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاملات اب آسان نہیں رہے اور خان صاحب کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اور جب کوئی چیز پھسل رہی ہو تو اس کو پکڑنے میں مسل صرف کام نہیں آتے، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنے مضبوط ہاتھ ہیں، ان کی پوریں اور ان کے پرنٹس جو ہیں، فنگر پرنٹس، یہ جو لائنز ہیں، یہ کتنی مضبوط ہیں کہ اس سلپری میں بھی وہ اپنی گرفت مکمل رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کپتان بہت ایکسرسائز کرنے والا اور ڈیل ڈول والا اور بہترین باڈی والا، آج بھی چارمنگ، کئی آج اس کے حسن میں مبتلا ہو سکتی ہیں اور سحر میں مبتلا ہو سکتی ہیں اور اس کی گرویدہ ہیں، اور بندیاں دی گل نہیں میں کر سکتا، محسن بیگ ابھی رہا ہوئے ہیں، میں مراد سعید کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہ گرفت ہے، نہیں ہے، اور معاملہ ہو گیا ہے کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے۔ پیچھے سب ہلالی پرچم، پارلیمنٹ ہاؤس، اور اس کے پیچھے وہ عمران خان جن کا وزیر اعظم ہاؤس ہے، جو پہلے عوام میں ہوا کرتے تھے اور وزیر اعظم بننے کے بعد پارلیمنٹ میں آنا تو دور، نہ وہ کسی جنازے میں شریک ہوئے۔ اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ملک کی تاریخ ہے یہ اور ہمارا کلچر ہے یہ، کہ اگر خوشی اور غمی میں کوئی شریک نہیں ہو رہا تو وہ کادا بندہ ہے یار۔ لہٰذا ان کے اپنے کئی قریبی چلے گئے اور نعیم الحق چلے گئے اور دیگر چلے گئے، اور یہاں تک ہوا کہ بہت اہم شخصیات کے پیارے جب گئے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا گیا کہ آ جائیں میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے افسوس کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ کسی کے ہاں دلجوئی کرنے جایا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران عبد القیوم اور عثمان، یہ سارے جو عددی اور حروفی اور حرفی اعتبار ہے، اس میں میں کوئی جادو ٹونے کی بات نہیں کروں گا۔ الزام بہت لگ چکے ہیں، خاص صاحب جواب بھی دے چکے ہیں۔ اگر نہ میت پہ جانا ہے، نام بھی اور حروف بھی سوچ سمجھ کے رکھنے ہیں، تو اب کیا ہوا ہے؟ کیا اب اس میں تاثر ہے، اس بات میں تقویت ہے اس بات میں کہ وہ جو سایہ تھا اس ساری روحانیت کا، وہ سایہ اب نہیں ہے، اور نیپی اور ڈائپر والا بچہ الرجی کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، بچوں پہ بھی اور بڑوں پہ بھی، اور عقل اور ہدایت دے ہمارے ذمہ داران ریاست و سیاست کو بھی اور تمام طبقات کو بھی، میڈیا کو بھی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔